الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عصر پڑھیں گے۔ سورہ عصر جو ہے یہ 130 صورت ہے قرآن پاک میں سیکوینس کے اعتبار سے۔ ایک مکی صورت ہے جس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ عصر کے بارے میں بہت سے فضائل آئے ہیں روایات میں، جیسے حضرت عبید اللہ بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہیں فرماتا تھا۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر پہ ہی غور و تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل جامع انداز میں انسانوں کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ایسے احکام بتائے ہیں، ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کو مضبوطی سے پکڑے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ مختصر سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، اور نصیحت کرتے رہے حق کی۔ وتواصوا بالصبر، اور نصیحت کرتے رہے صبر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع قسم کے ساتھ کیا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ قسمیں کھاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو شریعت نے کچھ حدود لگا دی ہیں، وہ کیا کہ کسی مخلوق کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ انسانوں کے لیے مخلوق کی قسم کھانے پہ پابندی ہے، لیکن اپنی ذات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبار سے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو اپنی بات کی اوتھینٹسٹی کو بڑھانے کے لیے، انسانوں کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسیج آ رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے، اس بات کی اوتھینٹسٹی کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو اپنی بات کو مور اوتھینٹک بنانے کے لیے، زیادہ بھروسے کے لائق بنانے کے لیے قسم کھا کر اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انداز بیان استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا یہ علماء مفسرین نے قسم کھانے کے 2-3 وجوہات بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس چیز کے بارے میں اشارہ ہے، اس چیز کی امپورٹنس یا کسی خصوصیت پہ اشارہ ہے۔ اور دوسرا کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ جواب قسم کی دلیل بن جاتی ہے، یعنی جو آگے بات بتائی جا رہی ہے اس کی دلیل جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تیسری بات، قسم میں اور جواب قسم میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہڈن میسیج ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک آخری بات علماء مفسرین نے فرمائی کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ جواب قسم پہ گواہ بن جاتی ہے، وہ ایک وٹنس بن جاتی ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کا لفظی معنی نچوڑنے کے آتا ہے، اسی طرح شام کے وقت کا، جس طرح عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وقت کا نچوڑنا ہوتا ہے، دن نچوڑ جاتا ہے اور شام کا وقت ہونے لگتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ علماء مفسرین نے فرمایا کہ زمانے کی طرف اشارہ ہے، براڈ اسپیکٹرم میں ٹائم کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے زمانے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ زمانہ ماضی کی طرف بھی اشارہ ہے، زمانہ حال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مستقبل تو ہم نے دیکھا نہیں، تو اسی وجہ سے علماء مفسرین نے ایمفیسائز کیا پاسٹ اور پریزنٹ کو۔
اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ قسم کھانے کی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے ٹائم سے جو بات کہی جائے گی اس کی، اس کے علاوہ کوئی میسیج ہوتا ہے ہڈن جو انسان کو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنے اوپر غور کر، تو جو پیدا ہوا اس دنیا کے اندر آیا، ابھی تک تو نے ایک زندگی گزاری، تو یہ سب کچھ وقت میں ہوا، ٹائم میں ہوا، زمانے میں ہوا، تیرا نشو و نما ہوا، تیری جتنی بھی حرکات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیلی روٹین ہے، تیری جو بھی دنیاوی اعتبار سے پڑھائی ہے، کاروبار ہے، محنت ہے، وہ زمانے میں ہو رہی ہے، وقت میں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیا میسیج ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو آگے نصیحتیں فرمانے والے ہیں، جو کام کرنے کے بتانے والے ہیں، تو وہ سب زمانے میں ہوں گے، ٹائم میں ہوں گے۔ وہ انسان کو اپنی جو محدود اس دنیا کے اندر جو اس کو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر وہ اعمال کرنے ہیں، اور اگر انسان ایسے اعمال کرے گا تو اس کے بعد اس کے لیے ابدی کامیابی ہے، اور انسان ایسے کام نہیں کرے گا تو یہی زمانہ گواہ ہے کہ دنیا کے اندر آنے والا ہر شخص دنیا سے چلا گیا، اس نے دنیا کے اندر جو مہلت پائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جو زمانہ زندگی کا اس کو ملا تھا وہ ختم ہو گیا، اور جتنی بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام ایک وقت آنے پر فیڈ ہو گئی۔ اپنے وقت میں بہت بڑا دبدبہ رکھنے والے، اپنے وقت میں بہت بڑی حکومتیں رکھنے والے، اپنے وقت میں بہت بڑی اقتدار رکھنے والے، ایک وقت آنے پر ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اور آخر پہ اس وقت سے کیا اشارہ ہے اور زمانے سے کیا اشارہ ہے کہ جو دین اسلام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت بھیجی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک، یہ اسلام فار آل ٹائمز ہے، ہر زمانے کے لیے۔ دین اسلام کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا، زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، زمانہ کتنا بھی ایڈوانسڈ ہو جائے، دین اسلام ہمیشہ کامیابی کے لیے ایک واحد راستہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کیا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ تو ہوگی ایک بات مناسبت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو یہ ایک جنرلائزڈ بات بتا دی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے کسی مقصد سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ جس شخصیت نے، جس کریٹر نے اس دنیا میں اس انسان کو بھیجا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان خسارے میں ہے، تو کوئی بنیادی ایسی وجہ ہوگی کہ انسان خسارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ آگے یہ بتا دیا کہ خسارے سے بچنے والے کون کون ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا کہ کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، مفہوم ہے کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی جان کا سرمایہ تجارت پہ لگا لیتا ہے، یعنی جو زندگی اس کو دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو، اپنی ایگزسٹنس کو وہ ٹریڈ میں لگاتے جائے، تجارت میں لگا دیتا ہے۔ تو پھر کوئی کیا ہوتا ہے، وہ اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر دیتا ہے، اور کوئی کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو کوئی انسان ہے وہ اس خسارے سے آزاد کر دیتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو کوئی ایسی تجارت کرتا ہے اس دن کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو اس خسارے سے بچا لیتا ہے، اور باقی کیا کرتے ہیں، اور کوئی کیا ہوتا ہے، وہ اس اپنی جو سرمایہ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس خسارے سے اپنے آپ کو بچنے کا طریقہ بتایا، کیسے بچنا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ تو کیا ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا آگے، وعملوا الصالحات، نہیں، اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ صرف ایمان لانا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور کیا کیا اس کے علاوہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نصیحت کرتے رہے آپس میں حق کی، اور نصیحت کرتے رہے صبر کی۔ یہاں پہ علماء مفسرین نے 2-3 تفاسیر فرمائی ہیں، حق اور صبر سے کیا مراد ہے۔ پہلی 2 کنڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ تو بظاہر سمجھ میں آتی ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائے۔ پہلی کنڈیشن۔ اتنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا، عمل صالح کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض ان پہ عائد کیے ہیں ان کو پورا کرتے رہے، واجبات کا اہتمام کرتے رہے، سنتوں کی اتباع کرتے رہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز اور بتائی، 2 شرائط اور بتائے، حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ علماء مفسرین نے حق اور صبر کی جو تشریحات فرمائی وہ مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حق سے مراد ہے کہ عقائد صحیحہ انہیں رکھے اور ساتھ میں اعمال صالحہ رکھے، اپنا جو بلیفز تھے، اپنے جو عقائد تھے وہ بالکل صحیح رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل ویسا مانا جیسا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ویسا مانا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور صبر سے کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی ایک طبقے نے بتایا کہ گناہوں اور برے کاموں سے خود کو بچانا، تو یعنی حق ہو گیا عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ، اور صبر ہو گیا گناہوں سے بچنا۔ اور دوسرا طبقہ علماء مفسرین کا فرماتا ہے کہ حق سے مراد ہے اپنے عقائد صحیح رکھنا، عقائد حق کو مان لینا، اور صبر کے مفہوم میں اعمال صالحہ بھی آتا ہے اور گناہوں سے پرہیز بھی آتا ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ علماء مفسرین کا ہے، فرماتے ہیں جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ انسان مفہوم ہے کہ انسان کو نیکی سے 2 چیزیں روکتی ہے، ایک شبہات ہیں، ایک شہوات ہیں۔ شبہات ہو گئے ڈاؤٹس ان بلیفس، اور شہوات ہو گئے اس کو جو اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، تو یہ 2 چیزیں اس کو ایمان سے روکتی ہیں۔ تو ایک طبقہ علماء مفسرین کا فرماتا ہے کہ وصیت حق سے مراد ہے کہ ان کو شبہات کو دور کیا جائے، یعنی جو اس کے جو وساوس ہیں عقائد کے اعتبار سے، جو ڈاؤٹس ہیں بلیف میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آخری نبی ہونے میں، ان کے مرتبے میں، صحابہ یا تابعین، طب تابعین، اولیاء اکرام، علماء دین، ان سب کے جو مراتب ہیں اور ان کے جو ان کا سٹیٹس ہے اور جس حد تک ان کا سٹیٹس ہے ویسا ماننے میں ان شبہات کو دور کیا جائے۔ اور وصیت صبر سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، یعنی جتنے بھی انسان کو گناہوں کے وساوس آتے ہیں یا دنیاوی ڈیزائرز اس کے دل میں آتے ہیں، ان کو دور کرے۔ تو خلاصہ یہ کہ وصیت بالحق سے مراد ہے کہ انسان اپنی علمی اصلاح کرے، اپنے علم کو درست کرے، کہ اللہ نے جو دین اسلام ہم کو دیا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھے اور صحیح معنوں میں اس کو اپنے دل میں جمائے۔ اس کے بعد اور وصیت صبر سے مراد اپنی عملی اصلاح ہے، کہ انسان اپنے روٹین، جو زندگی کی روٹین ہے، اس میں گناہوں سے اور منکرات سے پرہیز کرے اور نیک اور اچھے اعمال کی طرف خود کو بڑھائے۔ تو یہ مختصر سی 3 آیتیں اس سورت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو شارٹ کٹ ٹو سکسیس ان مختصر سی 3 آیتوں میں فرما دیا۔ کچھ چیزیں غور و فکر کرنے کی ہیں اس صورت میں، کچھ میسیجز ہیں، کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیکوینس آف سٹیپس بتا دیا ہمیں کہ ایک انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، جو اپنی دنیاوی زندگی کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے، اس کو کیا سیکوینس آف ایونٹس اور سٹیپس فالو کرنے ہیں۔ ایک انسان، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں صاحب کا اخلاق بہت اچھا ہے، البتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو اپروچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سیکوینس بتایا تمہیں کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے الا الذین آمنوا، سب سے پہلے انسان کا ایمان درست ہو، انسان کے عقائد درست ہوں، وعملوا الصالحات، اس کے اعمال درست ہوں، اور اعمال میں حقوق اللہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے حقوق العباد امپورٹنٹ ہیں۔ اچھے اخلاق، اپنے آفس میں اچھا بیہیویئر، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا بیہیویئر، یا ایک انسان کا بہت زیادہ سخی ہونا، بہت زیادہ چیریٹی کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ایک انسان کا نماز پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک انسان ایک ہی سائڈ جھک جاتا ہے، جو لوگ نمازوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں تو وہ بعض اوقات، مطلب گراسلی سب نہیں، بعض کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیہیویئر پہ، اپنے ایٹیٹیوڈ پہ زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے اور باقی لوگوں کے لیے ججمنٹل بنتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، دوزخی، جہنمی۔ اور اسی اعتبار سے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت سخی ہوتے ہیں وہ عبادات پہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کرتے، میرا دل تو بالکل صاف ہے، میں تو بہت چیریٹی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض آپ پہ عائد کیے ہیں ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3rd اسٹیپ وتواصوا بالحق، یہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹ جاتا ہے۔
ایک ہم لوگوں نے کیا کیا، دین اسلام کو اپنی اپنی ذات تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندوں کو نصیحت فرمائی ہے اس میں کیا بتایا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیک اعمال کا حکم کرو اور نیک اعمال کی طرف لوگوں کی دعوت دو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکو، جتنی استطاعت ہے اس اعتبار سے لوگوں کے عقائد درست کرو، لوگوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک مجمع کا انتظار کرے کہ بہت بڑا مجمع آئے گا میں ان تک دین اسلام کی بات پہنچاؤں گا، جتنی ایک انسان کی رسائی ہے، جتنی ایک انسان کا ایریا آف انفلوئنس ہے، اگر آپ کا ایک دوست ہے آپ اس تک دین کی بات پہنچا سکتے ہو، اپنے کلاس میٹ تک پہنچا سکتے ہو، کوئی جاب کرتا ہے تو اپنے آفس ورکرز تک، تو جہاں پہ بھی انسان پہنچ سکتا ہے، جہاں تک انسان دین کی بات پہنچا سکتا ہے وہاں تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیپس بتا دیے جو انسان کو فالو کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اور اسی سیکوینس میں فالو کرنے ہیں۔ پہلے اپنا ایمان درست کرنا ہے، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینی ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 کام کرنے کے لیے بتائے، 2 کام انفرادی ہیں، 2 کام اجتماعی ہیں، یعنی 2 کام ایسے ہیں جو انسان اپنی ذات سے کرتا ہے، الگ سے کرتا ہے۔ ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اٹ از لمیٹڈ ٹو ہز پرسنالٹی، ہز ایگزسٹنس، اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بے شک وہ اجتماعی عمل ہے، لیکن اپنے آپ کو آمادہ کرنا تو اس کا ایک پرسنل کام ہے نا، ٹھیک۔ روزہ رکھنا ایک ذاتی معاملہ ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو اگلے 2 کام ہیں وہ اجتماعی ہیں۔ کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کو جو تلقین کرنی ہے حق کی، تلقین کرنی ہے صبر کی، وہ اس کو اپنے ساتھیوں میں کرنی ہے۔ تو اجتماعیت بے شک وہ 2 ساتھی ہوں، 3 ساتھی ہوں، 4 ساتھی ہوں، ان میں وہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک میسیج ہے کہ انفرادی لیول پہ بھی انسان کو دین کی محنت کرنی ہے اور اجتماعی لیول پہ بھی انسان کو دین کی محنت کرنی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایمفیسائز کیا ہے، اس چیز کی امپورٹنس دلائی ہے کہ ایک انسان کو نجات پانے کے لیے، خود کو خسارے سے بچانے کے لیے صرف اپنے اعمال کی اصلاح کافی نہیں ہے، اس کو اپنے اہل و عیال کی، اپنے معاشرے کی ان پرٹیکولر اور ان جنرل پوری امت کی فکر کرنی ہے، پوری دنیا کی فکر کرنی ہے، اور پوری دنیا کو کوشش کرنی ہے دین حق کی دعوت میں دنیا تک پہنچاؤں، جتنی میری استطاعت ہے اتنی میری کوشش ہو۔ اس کے بعد ایک چیز جو اس صورت سے ریلیٹڈ جو اکثر ہمارے دماغ میں کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پوری دنیا خسارے میں ہے، لیکن نوجوان کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر پوری دنیا خسارے میں ہے، ہم تو آج دیکھتے ہیں ایسی قومیں، ایسی کنٹریز، ایسے نیشنز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، جہاں پہ اکثریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منکرین کی ہے، وہ تو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ پاورٹی کمپیئر ٹو اسلامک ممالک بہت کم ہے، وہاں پہ ہیلتھ کیئر کمپیئر ٹو اسلامک ممالک بہت اچھا ہے، وہاں پہ باقی اعتبار سے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بہت کم ہیں کمپیئر ٹو ایمان والی کنٹریز۔ تو یہاں پہ ایک چیز بالکل ذہن نشین کرنے کی ہے، وہ یہ کہ بینگ اے سکسیزفل نیشن از ون تھنگ اینڈ بینگ اے سائنٹیفکلی ایڈوانس نیشن از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ۔ ایک نیشن، ایک کنٹری اگر سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ ہے، اس کا ضرور یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ وہ نیشن ایک کامیاب نیشن ہے۔ یہ کیسے؟ آج اگر ہم ویسٹ پہ غور کریں، مغربی دنیا پہ غور کریں، تو دنیاوی اعتبار سے زندگی گزر بسر کرنے کے وہاں تمام تر فیسلٹیز بیٹر ہیں کمپیئر ٹو ایسٹ یا پھر ان جنرل ان پرٹیکولر مڈل ایسٹ، جہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں وہاں کے انسان کی فیملی لائف پہ، تو ڈیورس ریٹ سب سے زیادہ ویسٹ میں ہے۔ اسی اعتبار سے جو فیملی ٹائز ہیں اور جو آپس کے ریلیشنز ہیں، جو کنشپ ہے، وہ سب سے زیادہ خراب ویسٹ میں ہے۔ بچے ماں باپ کے ساتھ ویسا تعلق اور ویسا بیہیویئر نہیں رکھتے ان کے تئیں جیسا یہاں پہ اسلامی ممالک میں رکھتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی ایڈوانس ہونا کوئی دلیل اس چیز کی نہیں ہے کہ ایک نیشن یا ایک قوم کامیاب ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ ہیومن ایتھکس ہوتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے کچھ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ایک فیملی لائف کو، ایک انسان کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ تو ان چیز کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کسی کنٹری میں یا کسی قوم میں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ زیادہ ہے اور لگتا ہے کہ یہ کامیاب قوم ہے۔ کامیاب قوم نہیں ہے، وہ قوم سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ ہے۔ کامیاب قوم کون سی ہوتی ہے؟ کامیاب قوم وہ ہوتی ہے جس قوم کا ہر فرد ایموشنلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اپنے کریٹر کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، جس قوم کے اندر جو سوشل اور مورل ایولز ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی
برائیاں اور ایسی ایسی مصیبتیں ہم آج قوموں میں سنتے ہیں کہ جن کا ایک زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ سب کچھ ایک قوم کے ناکام ہونے کی نشانیاں ہیں. کامیاب ہونے کی نشانی ان کے ناکام ہونے کی اور ان کے مورل ڈیگریڈیشن کی نشانیاں ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہسٹری پہ اگر ہم غور کریں تو بہت سی ایسی قومیں آئی جو کامیاب قومیں تھیں اپنے وقت کے اعتبار سے. فرعون تھا، کتنا بڑا حکمران تھا اپنے وقت کا، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ وہ ناکام ہوا. اسی طریقے سے شداد تھا، نمرود تھا، کتنے بڑے مالدار تھے اپنے وقت کے اعتبار سے، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ وہ بھی ناکام ہوئے. تو یہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہوتی ہیں. کامیابی کی علامت یہی ہے کہ ایک قوم کتنے اپنی خالق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک قوم کتنے مہذب انداز سے زندگی گزر بسر کر رہی ہے. آخر پہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہمارے لیے جو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا وہ یہ ہے کہ سورہ عصر ہم کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے کہ ایک انسان کا جو زندگی کے اندر ایک مختصر سا وقت اس کو دیا جاتا ہے، اس وقت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اقتدار دیا ہوا ہے کہ یہ مختصر زندگی 60 سال کی 70 سال کی جس اعتبار سے آپ کو دی جاتی ہے اور آپ کو اس پہ اختیار دیا جاتا ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پراپر گائیڈ لائنز عطا کر دی ہیں انسانوں کو کہ ان اعتبار سے اگر زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. یہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مختصر وقت عطا کر دیا. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی میں اپنی ٹائم مینجمنٹ اس اعتبار سے کرے کہ کم سے کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکے. تو اس میں کچھ چیزیں غور کرنے کی ہیں، جیسے آج کل مادہ پرست دور ہے، ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مٹیریلسٹک سکسیس چاہتا ہے، اور کچھ حد تک یہ چیزیں ضروری بھی ہیں دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کرنے کے لیے. دنیا کے اندر آج کل کے حالات میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ حد تک یہ چیزیں ضروری بھی ہیں، لیکن ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے کہ جو دنیا کی ضروریات اور جو دنیا کی جو مشغولیت ہے یہ اس کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہ کرے. جیسے اب ماشاءاللہ سب اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ٹائم مینجمنٹ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے وقت کو ڈسٹریبیوٹ کروں کہ میری پڑھائی پہ بھی اثر نہ پڑے اور اللہ کے دین میں بھی اثر نہ پڑے. مجھے اتنا پڑھائی میں نہیں ڈوب جانا ہے کہ میری نمازیں بھی چھوٹ جائیں، میرے اعمال صالحہ بھی چھوٹ جائیں، میری قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے، میرے روزے چھوٹ جائیں، اور مجھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ڈوب جانا ہے کہ کل کو میں اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ جاؤں اور ایک اچھا سورس آف لائیولیہوڈ میرے کو نہ مل سکے. پھر اس کے بعد زندگی کی مجبوریوں میں آ کے اپنے گھر کا کاروبار چلانے کے مجبوری میں آ کے مجھے ایسے اعمال کرنے پڑیں کہ پھر اللہ کا دین کو نقصان ہو. تو اسی لیے ایک ایمان والے کو اعتدال رکھنا ہے، ایک ایمان والے کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ مائی ٹائم ان سچ اے وے کہ میری اسٹڈیز بھی سب سے اچھی رہیں اور میرے دین بھی بہت اچھا رہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو فرائض کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ فرائض کے اراؤنڈ اس کا ٹائم ٹیبل ڈسٹریبیوٹ ہو. فرائض مینس خاص کر نماز کے اراؤنڈ. ایمان والے کا ٹائم ٹیبل نماز کے ٹائم کے حساب سے چینج ہوتا ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ میری کالج ٹائم سے میرا ٹائم ٹیبل بنے یا میری اسٹڈیز کے ٹائم سے میرا ٹائم ٹیبل بنے. میرا ٹائم ٹیبل میری نماز کے اعتبار سے بنے اور اس اعتبار سے میں ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کروں مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. خلاصہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مشغولیت آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں وہ کبھی نہ چھوٹیں. اور دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام بتائے ہیں خواہ وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، انسان کو چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ ان اعمال کی پابندی ہو. اجتماعی کام سے ایک اشارہ امت کی اجتماعیت کی طرف بھی ملتا ہے، اور اس وقت میں اور ہر دور میں تب ہی امت اسٹرانگ رہی ہے جب امت ایک ہو کے رہی ہے. کہیں بھی انسان اکیلا ہوتا ہے، اعمال کی پابندی میں مشکلیں آتی ہیں، کمزوری ہوتی ہے، دین اسلام پہ چلنے میں کمزوری آتی ہے، لیکن جب 2-4 ساتھی بھی ایک ساتھ ہوں تو ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وہ ابھارتے ہیں. چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز پڑھتے ہیں. ایک ساتھی پہ شیطان غالب آنے لگتا ہے، تھوڑا اس میں کمزوری آنے لگتی ہے، لیزینس آنے لگتی ہے، تو باقی ساتھی اس کو ابھارتے ہیں، چلو آپ نے وضو کیوں نہیں کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت لگاتے ہیں. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اجتماعیت کو برقرار رکھیں اور دین اسلام کو اپنی زندگی کی پرائیورٹی بنائیں، اور دنیاوی اعتبار سے جتنی محنت کریں اتنی کم ہے. جتنی محنت انسان کرے، جتنا دنیاوی اعتبار سے انسان آگے بڑھنا چاہے، کبھی دین اسلام نے اس چیز پہ پابندی نہیں لگائی. بس ایک شرط لگا دی کہ انسان جہاں بھی چلے جائے دنیا میں، جس بھی شعبے میں چلے جائے، ایک انسان ایک مومن ہوتا ہے ہمیشہ ایک ایمبیسڈر آف دین.
وہ جہاں بھی پہنچے وہ دین اسلام کا نمائندہ بنتے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔